معبود نہیں ہو سکتا, اور جو مر جائے وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا. اور آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ مرے بھی ہیں, آپ کو موت آئی ہے. دلیل, دونوں دلیلیں دے دیتا ہوں. پہلی دلیل حدیث اس طرح, وعن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم اثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی, رواہ مسلم فی کتاب الصوم. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ, اس کو مسلم شریف کتاب الصوم, جہاں روزوں کا بیان ہے, چیپٹر باندھا انہوں نے, یہ حدیث موجود ابو قتادہ سے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول پیر کے دن کا روزہ کیا بولتے ہیں آپ, پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کہا کہ رکھو, سنت ہے, اس لیے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. فیہ ولدت, پیر کے دن میں پیدا ہوا, فی انزل علیہ, اور اسی دن میرے اوپر قرآن اترا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ پیدا ہو رہے ہیں, آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں پیدا ہوا ہوں, اور آپ کو موت آ گئی. چلیے دو دلیلیں پیش کرتا ہوں. حدیث اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ البخاری فی کتاب المغازی. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بھی حضرت عائشہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اس حال میں کہ آپ میرے ہنسلیوں کے درمیان, میرے سینے کے درمیان اور میری ٹھوڑی کے درمیان آپ کا سر تھا, اور میں نے آپ کے اوپر موت کی ایسی شدت دیکھی ہے, بہت زیادہ شدت تھی. اب کسی کو کے اوپر میں موت کی شدت دیکھتی ہوں تو مجھے کراہت نہیں ہوتی, اس لیے کہ میں نے اتنی شدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھی. اللہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ تفصیل آگے دیکھ لیں آپ, اس کی وجہ بھی دیکھیں, علماء سے پوچھ لیں کہ ایسا کیوں, آپ کے اوپر موت کی سکرات اتنی زیادہ کیوں تھی. جی, تو یہ حدیث بتا رہی ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. اور دوسرے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کی موت پر ڈاؤٹ ہوا. اب صحابہ کرام کا ریئیکشن دیکھیے اس کے اوپر. حدیث اس طرح, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان ابا بکر جاء وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکلم الناس فقال ابو بکر فقال اجلس یا عمر فابى ان يجلس, فقال اجلس يا عمر فابى ان يجلس, فتشهد ابو بكر فمال الناس اليه وتركوا عمر. فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. فحين تلاها ابو بكر تلقاها الناس يومئذ فلم اسمع بشرا من الناس الا يتلوها. مسند شامعین کی روایت ہے, اور اسی سے کچھ لفظوں کے اختلاف کے ساتھ بخاری میں یہ روایت موجود ہے. میں نے, چونکہ یہ روایت مجھے یاد تھی, مسند شامعین کے الفاظ تھے, لہذا جو الفاظ مجھے یاد تھے مسند شامعین کے, میں نے وہ الفاظ, اس لیے کہ میں پوری حدیث پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں, لہذا یہ الفاظ چونکہ مسند شامعین کے تھے, میں نے مسند شامعین کی وہ پوری حدیث پیش کر دی ہے. حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں, نعش مبارک رکھی ہوئی ہے. حضرت عمر اور تمام صحابہ کرام حواس باختہ ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا یہ. حضرت عمر یہ فرما رہے, کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, گردن اتار دوں گا اس کی. سمجھا رہے, ارے وہ جیسے موسیٰ گئے تھے کوہ طور کے اوپر, پھر واپس آ گئے تھے, ایسے ہی آپ کہیں گئے ہیں اور تشریف لے آئیں گے, وہ بات کر رہے ہیں. صحابہ کرام چپ چاپ سن رہے ہیں. حضرت ابو بکر آئے اور دیکھا کہ یہ غلط بول رہے ہیں, یہ غلط بول رہے ہیں. دیکھیے حضرت ابو بکر صحابی ہیں, حضرت عمر ان کی بات نہیں ماننے سے غلط بول رہے ہیں وہ, اس لیے کہ نبی کو موت آنی تھی, موت آ چکی. حضرت عمر غلط بول رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا اجلس یا عمر, عمر بیٹھ جاؤ, غلط بول رہے ہو تم, بیٹھو. فابا بولے نہیں بیٹھتا میں. کہا اجلس یا عمر, عمر بیٹھ جاؤ. فابا بولے نہیں بیٹھتا میں. وہ جلالی صحابی ہیں. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حواس قابو میں نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی وجہ سے. فتشہد ابو بکر, حمد و ثنا بیان کی, اور اس کے بعد یہ فرمایا, حضرت ابو بکر معاملے کو کیسا سنبھالا ہے دیکھو. فرمایا سنو, اما بعد, اے لوگوں سنو, فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. میں ایک عجیب و غریب استدلال کرنے جا رہا ہوں, بہت غور سے سنو تب سمجھ میں آئے گا, پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں, مرے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انتقال نہیں ہوا. تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہیں. یہ آئے کہا بیٹھ جاؤ, غلط بول رہے ہو تم, بیٹھو. نہیں بیٹھ رہے. کہہ رہے ہیں فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا مر چکے ہیں. ومن کان منکم یعبد اللہ, یہ ہے توحید.
وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اللہ توحید کی بات آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے اہل حدیث کی خصوصیت, سمجھتے ہیں آپ. اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے موت نہیں آنے والی ہے. نقطہ دیکھو, نقطہ یہ ہے کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں, کہیں گئے ہوئے ہیں, واپس آ جائیں گے. جی, یعنی نبی مر نہیں سکتے, ایسا کچھ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی, حضرت ابو بکر آ کر کے یہ بول رہے ہیں, ان کو بولنا تھا غلط بول رہے ہو تم, ایسا نہیں ایسا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں, تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا. یہ عبادت کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو موقع محل ہی نہیں تھا. ارے وہ کہہ رہے مرے نہیں, تو یہ ثابت کرنا تھا کہ مر چکے ہیں وہ. یہ عبادت کہاں سے آ گئی؟ عبادت کا حوالہ کیوں ہے؟ فمن کان منکم یعبد محمدن, جو محمد کی عبادت کرتا تھا. دیکھیے یہ محل نہیں ہے عبادت کا, لفظ عبادت استعمال کریں تو محمد مر چکے ہیں. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے موت نہیں آنی. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ سمجھے کہ رسول کو موت نہیں آتی وہ اسے اللہ کی صفت حی میں شریک کر رہا ہے. یہی تو شرک ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس نقطے کو صدیق اکبر نے جس طرح سمجھا ہے, ہمارے بڑے بڑے مفتیان کو نقطہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے. جی, یہ ہے صحابہ کرام کی خصوصیت. نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا, عبادت کس کی ہوتی ہے؟ الہ کی ہوتی ہے. اگر رسول کو مان لیا جائے کہ مرے نہیں تو اللہ بھی تو مرنے والا نہیں ہے, تو گویا کہ رسول بھی نہیں مرنے والے, اللہ کو موت نہیں آنے. تو اب یہ دونوں شریک کو صفت حی میں شریک کرنا ہے, اسی کو شرک کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ نقطہ حضرت صدیق اکبر نے بتایا, نہیں تو یہاں عبادت کے حوالے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے آیت پیش کی. دیکھو یہاں آیت بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ثبوت کے طور پر آیت پیش کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر. اس کا مطلب یہ کہ صحابی بھی کوئی بات کہے تو اپنی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی کوئی دلیل پیش کرے, تب معتبر ہے. جی, کہہ رہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ارے جیسے اور رسول تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے, موت آ گئی, تیسے یہ بھی ایک رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی موت آ گئی, تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت تلاوت کی فحین تلاہا ابو بکر نے جب یہ آیت تلاوت کی تو ایسا لگا لوگوں نے اس کو لیا اس طریقے سے جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. فلم اسما بشرم من الناس اللہ, وہاں جتنے لوگ تھے جس آدمی کو دیکھو یہی آیت پڑھ رہا ہے, یہی آیت پڑھ رہا ہے, یہی آیت پڑھ رہا ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. کیا بات ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس حدیث کی شرح کر سکوں. ٹائم ختم ہو گیا تو ختم کریں. جی ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر